السلام علیکم ناظرین، آج ہم جو احادیث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ باب المعبود اور باب الکون والمکان کے بارے میں ہیں۔ باب المعبود کا عنوان ہے کہ ہمیں کیا اللہ تعالیٰ کے اسم کی عبادت کرنی چاہیے یا اسم کے معنی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ذات باری کی عبادت وہم سے کی اس نے کفر کیا، یعنی جس نے یہ خیال کیا کہ اس کا کوئی نام اس کی فرد حقیقی ہے، جیسے کوئی اس کو صاحب جسم یا قابل رویت جانے، اور جس نے معنی کو چھوڑ کر صرف نام کو پوجا وہ بھی کافر ہوا، یعنی جس نے یہ سمجھا کہ کوئی اسماء الہی سے عین مسمى نہیں ہے، جس نے اسم و معنی دونوں کی عبادت کی اس نے شرک کیا، یعنی جو اسماء کو فی نفس ہی خارج میں موجود سمجھتا ہے جیسے اشاعرہ، پس اس نے اسم و معنی دونوں کی عبادت کی، اور جس نے اس کی اس اعتقاد سے عبادت کی کہ اس کے نام ان صفتوں کے ساتھ ہیں جن کا وصف اس نے خود بیان کیا ہے، اور اس عقیدے کو اپنے دل میں جگہ دی اور زبان سے ناطق ہوا، اس کے خفیہ اور اعلانیہ امر میں وہ سچے اصحاب امیر المؤمنین ہیں، ایک روایت میں ہے سچے مومن ہیں۔ ہشام بن الحکم نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسماء الہیہ کے اشتقاق کے متعلق، اور یہ کہ لفظ اللہ کس سے مشتق ہے؟ فرمایا، وہ مشتق ہے لفظ الہ سے، اور وہ مقتضی ماوا ہے، اور یہ اسم غیر مسمی ہے، پس جس نے معنی کو چھوڑا اسم کی عبادت کی اس نے کفر کیا اور کسی کی بھی عبادت نہ کی، اور جس نے اسم و معنی دونوں کی عبادت کی اس نے کفر کیا اور دونوں کی عبادت کی، اور جس نے معنی کی عبادت کی نہ کہ اسم کی تو یہ توحید ہے۔ حضرت نے فرمایا، اے ہشام تم سمجھ گئے؟ ہشام نے کہا کہ کچھ اور زیادہ واضح کیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے 99 نام ہیں، پس اگر ہر اسم مسمی بن جائے تو ان میں سے ہر نام ایک معبود بن جائے گا، لیکن لفظ اللہ سے مراد وہ معنی ہے جس کی طرف یہ تمام اسماء دلالت کرتے ہیں، وہ سب اس کے غیر ہیں۔ اے ہشام، روٹی ایک خوردنی چیز کا نام ہے، خود وہ چیز نہیں۔ پانی نوشیدنی ایک چیز ہے، کپڑا پہننے کی چیز ہے۔ آگ جلانے والی ایک چیز کا نام ہے، یہ نام خود وہ شے نہیں بلکہ اس کو بتانے والے ہیں۔ اے ہشام، اب تم سمجھ گئے، اب تم ہمارے دشمنوں کے اعتراضات کو دفع کر سکتے ہو، خدا کے سوا غیر کو معبود بنانے والوں کو راہ حق دکھا سکتے ہو۔ ہشام نے کہا، بے شک۔ فرمایا، خدا تم کو ان دلائل سے نفع پہنچائے اور ہر معرکہ میں تمہیں ثابت قدم رکھے۔ ہشام نے کہا، واللہ اس کے بعد مسئلہ توحید میں کوئی مجھ پر غالب نہ آیا اور میں اپنے مقام پر ثابت قدم رہا۔ عبد الرحمن بن ابی نجران نے کہا، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو لکھا، میں آپ پر فدا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں رحمان و رحیم و واحد صمد کی۔ فرمایا، جس نے مسمى کو چھوڑ کر کسی نام کی عبادت کی اس نے شرک و کفر کیا اور کسی چیز کی عبادت نہ کی۔ میں عبادت کرتا ہوں خدائے واحد و صمد کی، جو نام رکھا گیا ہے ان اسماء سے، یہ اسماء تو صفات ہیں جن سے اس نے اپنا وصف بیان کیا ہے۔
باب الکون والمکان۔ نافع نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، مجھے بتائیے خدا کب سے ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ کب نہ تھا کہ میں بتاؤں کہ وہ کب سے ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کے بیوی ہے نہ بچے۔ ایک شخص امام علی رضا علیہ السلام کے پاس آیا ورائے نہر بلخ سے اور کہنے لگا، میں آپ علیہ السلام سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں آپ کی امامت کا معتقد ہو جاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو چاہے پوچھ لے۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا رب کب سے ہے اور کیسا ہے اور کس چیز پر سہارا کیے ہوئے ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اس نے ہر جگہ والے کو جگہ والا بنایا، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہ کیفیتوں کا پیدا کرنے والا ہے، خود صاحب کیفیت نہیں، اس کا اعتماد اپنی قدرت پر ہے۔ یہ سن کر وہ شخص اٹھا اور حضرت کے سر کو بوسہ دیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، اور علی علیہ السلام وصی رسول ہیں، اور رسول اللہ کو جس راہ پر قائم کیا تھا قائم ہیں، اور آپ لوگ سچے امام ہیں اور آپ ان کے صحیح جانشین ہیں۔ ابو بصیر سے مروی ہے کہ ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، مجھے بتائیے کہ آپ کا رب کب سے ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، وائے ہو تجھ پر، وہ کب نہ تھا، میرا رب ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ بغیر کسی کیفیت کے زندہ ہے اور اس کے لیے ہونا نہیں ہے، وہ ہر کیفیت کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ وہ کسی شے میں ہے نہ وہ کسی شے پر ہے، نہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، نہ وہ قوی اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد اور نہ کسی شے کو پیدا کرنے کے بعد کمزور ہوا، نہ وہ کسی شے کو پیدا کرنے سے پہلے گھبرایا ہوا تھا، اور نہ مذکورہ اشیاء میں سے کسی چیز کے مشابہ ہے، نہ وہ پیدا کرنے سے پہلے اپنے ملک سے الگ تھا اور نہ ان کے زوال کے بعد وہ اپنی حکومت سے الگ ہوا، بغیر حیات کے تعلق کے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور صاحب قدرت حاکم رہا، قبل اس کے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرے، اور پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ مالک جبار رہا، اس کے لیے نہ کوئی کیفیت ہے، نہ جگہ ہے، نہ حد ہے، اور اپنی مشابہ چیز سے نہیں پہچانا جاتا، اور نہ طول بقا سے وہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ مضطرب نہیں ہوتا کسی چیز سے، بلکہ تمام مخلوق اس کے خوف سے مضطرب ہوتی ہے، وہ حی ہے لیکن حیات اس میں پیدا نہیں ہوئی، اور نہ وہ ہونے سے موصوف ہے، اور نہ کسی کیفیت میں محدود ہے، اور نہ کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، اور نہ وہ کوئی جگہ ہے کہ کسی چیز کو جگہ دے۔ وہ حی ہے جس کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، وہ ہمیشگی کے ساتھ مالک ہے، اس کی قدرت اور حکومت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس نے جو چاہا اور جیسا چاہا پیدا کیا اپنے ارادے سے، نہ اس کی کوئی حد ہے نہ اس کا کوئی جزو ہے، نہ وہ فنا ہونے والا ہے، وہ بغیر کسی تغیر کے اول ہے اور بغیر کسی جگہ میں ہونے کے آخر ہے، سوائے اس کی ذات کے ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، خلق اور امر کا تعلق اسی سے ہے، وہ ذات پاک رب العالمین ہے۔ افسوس اے سائل تجھ پر، میرا رب وہ ہے جس کو اوہام نہیں گھیرتے اور شبہات اس کے ساخت قدس میں داخل نہیں ہوتے، حدوث کا اس سے تعلق نہیں،
اس سے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ کوئی کام کر کے نادم نہیں ہوتا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ آسمانوں میں، زمین میں، جو ان کے درمیان ہے اور جو زمین کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ کچھ یہودی راس الجالوت کے پاس جمع ہوئے اور کہا کہ یہ شخص امیر المؤمنین عالم ہے، ہمارے ساتھ ان کے پاس چلو تاکہ ان سے سوال کریں۔ پس وہ آئے، ان سے کہا گیا حضرت قصر میں ہیں۔ جب آپ برآمد ہوئے تو راس الجالوت نے کہا ہم آپ سے سوال کرنے آئے ہیں۔ فرمایا جو چاہو پوچھو۔ اس نے کہا میں آپ کے رب کے متعلق پوچھتا ہوں کہ وہ کب سے ہے۔ فرمایا اس کے ہونے کی ابتدا نہیں، اس کے لیے کوئی کیفیت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، بغیر کسی مدت اور کیفیت کے وہ ہے، اور اس کے قبل کوئی نہیں، اور پہلے سے پہلے ہے، اس کی کوئی حد و انتہا نہیں، انتہا کا تعلق ہی اس سے نہیں، وہ ہر انتہا کی انتہا ہے۔ راس الجالوت نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بڑے عالم ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہودیوں کا ایک عالم امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ بتائیے کہ آپ کا رب کب سے ہے؟ فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، وہ کب نہ تھا کہ یہ کہا جائے کہ وہ کب سے ہے، وہ ہر شے سے پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ ہر شے کے بعد ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، اس کے لیے انتہا نہیں۔ اس نے کہا کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا وائے ہو تجھ پر، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سے پوچھا گیا ہمارا رب کہاں تھا زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے؟ فرمایا یہ سوال مکان سے ہے اور خدا کے لیے مکان نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ راس الجالوت نے کہا کہ مسلمانوں کا خیال ہے کہ حضرت علی معارف یقینیہ کے سب سے بڑے جاننے والے ہیں، میرے ساتھ ان کے پاس چلو تاکہ میں ایک سوال ایسا کروں کہ ان کی خطا ظاہر ہو جائے۔ اس نے امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا میں آپ سے ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ فرمایا جو چاہے پوچھ۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ ہمارا رب کب سے ہے؟ فرمایا کب سے ہونا تو اس کے لیے کہا جائے گا جو پہلے نہ ہو، وہ تو ہمیشہ سے ہے، اس لیے کوئی وقت اور زمانہ نہیں، وہ بغیر کسی کیفیت کے ہے۔ ہاں ہاں اے یہودی، اس سے پہل کا کیا تعلق جو قبل سے قبل ہو بغیر کسی انتہا کے، اس کے لیے تو حد و انتہا ہے ہی نہیں، تمام حدیں اس کے ساحت جلال تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں، وہ ہر انتہا کی انتہا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا دین حق ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔